ایکشن کمیٹی ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ پرامن جو ہے الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے فورسز کے اوپر حملے کرنے کے لیے آلریڈی مورچے بنا رکھے تھے۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں اٹھا کے جو وہاں سے آ رہی ہیں راولا کوٹ کی، جو انہوں نے ہتھیار استعمال کیے ہیں M4 ٹائپ کے، سارے امریکی ساختہ تھے۔ بھارت کو پوری کھلے عام رسائی دینا چاہ رہے ہیں کہ آ کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ کے عمل دخل کرے اور گھس آئے۔ فی الفور گرفتاریاں ہونی چاہیے، 2-4 تو جکڑے گئے ہیں لیکن جو بھاگ گئے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ توبتے رکھ دے اور تپتی سے ٹھوس کر جاسی، یہ وہ لوگ ہیں تپے اور ٹھوس کر گئی ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم ساجدہ احمد۔ ان سے بات کریں گے کہ کشمیر میں جو الیکشن کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، الیکشن نہیں ہوگا، بھارتی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کشمیری عوام ہے وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، کشمیری عوام ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلے گی۔ ہم نے دیکھا کہ کل کامیابی کے ساتھ الیکشن ہو جاتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد دوبارہ سے عوام پر جو انتشار ہے، جو دنگے ہے، جو فساد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے اور آنے والے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، بڑے ٹائم کے بعد آپ دوبارہ واپس آئی ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم کہاں غائب رہی ہے؟ اتنا ٹائم بس تھوڑی سی نجی مصروفیات تھیں، اس میں ہم لوگ مصروف تھے تو، لیکن اپنے ملک اور ملک کی محبت اور جو حالات حاضرہ ہے اس کے اوپر تو نظر تھی، اور میری ویڈیوز بھی آتی رہ گئی ہیں، اس سے تو ہم نے جو ہے نا آنکھیں نہیں موندی ہوئی۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ بتائیے گا کہ یہ کل راولا کوٹ میں کیا ہوا ہے گزشتہ رات؟ یہ جو ہوا ہے یہ پری پلان تھا، یہ شروع سے تھا، ان کی شروع سے پلاننگ یہی چل رہی تھی کہ انتشار پھیلایا جائے اور کسی طرح سے الیکشن کو روکا جائے، اور 2-4 لوگ جو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھے ان کے دھرنے، ان کے احتجاج سامنے شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سوشل میڈیا کی جو ہے اپروچ سے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں میں جو ہے جان بوجھ کے افراتفری کا ماحول دکھا رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے انتشار اور احتشام انگیزی کی، لیکن یہ ناکام رہے ہیں۔ اب ان کی بھرپور کوشش تھی کہ یہ جو الیکشن تھا کسی طریقے سے رک جائے۔ انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے، انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، یا تو یہ لوگوں کو بھی اکسا کے عوامی طاقت حاصل کر لیں گے، یہ پہلے ان کوششوں میں لگے رہ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس چیز میں ناکام ہو چکے ہیں، پھر انہوں نے اسی انتشار کے ذریعے، اور اب ان کے پاس جو ہتھیار دیکھے گئے ہیں، جو انہوں نے ہتھیار استعمال کیے ہیں M4 ٹائپ کے، سارے امریکی ساختہ تھے، اور ان کی سیکیورٹی پہ مامور لوگ ہیں وہ بھی BLA کے آلریڈی جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھے۔ سیف اللہ جو کہ سیف اللہ کشمیری رؤف کشمیری کا بیٹا ہے، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اوبویسلی سی بات ہے، ایک ہی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ایک ہی بات پہ چل رہے ہیں، تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں، تاریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں، جہاں سے یہ کھا رہے ہیں، جس کے یہ چمچے ہیں، جن کے یہ دگڑ دل گروپ پورا کا پورا بکاؤ گروپ، ان کو وہاں سے تاریں ہلائی جاتی ہیں۔ بھارت سے کہا جاتا ہے ایک ہی ایجنڈا، آپ دیکھ لیں BLA ہو، یہ ایکشن کمیٹی ہو، جس جگہ بھی نظر دوڑائے ملک پاکستان میں دہشت گردی کروانے والے سارے کے سارے عناصر ایک ہی پلیٹ فارم پہ کٹھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس میں میڈم ہم آئیں گے، پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ویڈیوز آ رہی ہے، ابھی ہم نے دیکھی بھی ہے کہ ان لوگوں نے پراپر مورچے بنائے ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر، کچھ مورچے چھتوں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر درختوں میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ پراپر پلاننگ کی گئی تھی آلریڈی؟ کیونکہ مورچہ کوئی بھی بنتا ہے وہ ایک دن میں یا پھر 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں بن جاتا، وہ پہلے بنے گا، ٹائم لگے گا۔ تو یہ آلریڈی ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا ہے؟ یہی بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو کہ ان کی آلریڈی پلاننگ تھی، پہلے تو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو رکوانا، اس کے بعد اگر وہ نہیں، ظاہری عوام نے ان کو مسترد اور بڑے برے طریقے سے مسترد کیا ہے۔ پوری عوام کشمیر کی غیور عوام نکلی ہے، انہوں نے ووٹ کو اہمیت دی ہے، ترجیح دیا، اور اس کے ذریعے ہی اپنے حقوق اور قوانین منوانے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ ہمیں ایک پرامن علاقے میں رہتے ہوئے، ایک پرامن ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں صرف ریاست سے ہمارے حقوق چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان عناصر کے جو ڈھکے چھپے، جو پوشیدہ ان لوگوں کے مقاصد تھے، وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے مورچے تعمیر کیے، انہوں نے فورسز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ پرامن جو ہے الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے فورسز کے اوپر حملے کرنے کے لیے آلریڈی مورچے بنا رکھے تھے کہ اگر اس طریقے سے کام نہ نکلا تو ان کا جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں بھارت میں، انہوں نے ان کے تاریں ہلائیں، اور انہوں نے یہی سوچا کہ اب جو ہے اسی دہشت گردی اور اسی انتشاری کے ذریعے فورسز کے اوپر حملے کر کے فورسز نے ان کو جوابی کارروائی جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے، صبر کا جو ہے دامن تھامے رکھا ہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بازی ہے پھر بھی انہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ منتشر نہیں ہوئے کیونکہ یہ
ہمیشہ سے خونی کارروائی کے اور خون بہا کے اپنے آپ کو جو ہے جان بوجھ کے وکٹم ثابت کرنے کے لیے وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹریٹ فائر کی ہیں. آپ ویڈیوز دیکھ لیں اٹھا کے جو وہاں سے آ رہی ہیں راولا کوٹ کی، صرف راولا کوٹ کا علاقہ ہے جس کو انہوں نے محصور کیا ہوا، باقی سارے پرامن کشمیر چل رہا ہے. انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اسٹریٹ فائر کی پولیس پہ، فورسز پہ، اہلکاروں پہ، اور ایک شہید بھی ہوئے اور کافی سارے ابھی 20 زخمی ہیں. تو میڈم اس میں اگر ہم بات کریں کہ جس طرح آپ اور میں اگر ابھی چلے جائیں یہاں سے کسی شاپ والے کے پاس، ہم نے ایئر گن لینی ہے، وہ 10 سوال پوچھے گا، بھائی کیوں لینی ہے، کس کے لیے چاہیے، کیوں چاہیے، کہاں سے، میں کیوں دوں. ان کے پاس امریکی اسلحہ آ رہا ہے، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ان کے پاس، میں نے پہلے دن سے ہم لوگوں نے یہ لاسٹ ٹائم کی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ معاملات ابھی بڑھیں گے، یہ ابھی تھمیں گے نہیں، یہ ان کو سکون نہیں آنا. جو ان کے آقا ہیں وہ ان کو اس طرح سے پرامن یہ احتجاج نہیں ہے، اب کھل کے واضح ہو چکے ہیں. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، میری بہت ساری ویڈیوز میں بھی میں نے یہی بات بتائی ہے کہ یہ مسلح ہو کے صرف اور صرف ریاست کو، یہ صرف اور صرف ملک پاکستان کا چہرہ خراب کرنے کے لیے لوگوں کو، باہر بیٹھے لوگوں کو اور لوگوں میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن نہیں ہے اور ملک پاکستان کے ادارے برے ہیں. صرف اور صرف ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور سازش ہے. اور یہ اسلحہ اتنا، ان کو تو یہ تو اپنے حقوق کی بات کریں، ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اور اتنا امریکی ساختہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بات اب واضح ہو چکی ہے کہ ان کے آقا ان کو دے رہے ہیں، ان کو فلی سپورٹ ہے، اور ملک پاکستان کے دشمن کو سکون نہیں مل رہا. ملک پاکستان میں ہر جگہ BLA سے لے کے یہ اب نیو کمیٹی بنی ہے. صرف ہمارا اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو سکون میں رکھا ہوا ہے، تو ان کی نظر اب پنجاب پہ بھی ہے. تو اس طرح کے جو پریپوگنڈے یہ کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا ان کا آقا اور ان کا باپ بھارت ہے، اور یہ بھارت کے پے رول پہ ہے، اور یہ بھارت سے ہی امریکی ساختہ اور تمام ملکی جو ملک پاکستان کی باہر کی ملکی طاقتیں ہیں، بیرون ممالک کی جو دشمن طاقتیں ہیں، جو ملک پاکستان کی ایسٹ پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہیں، وہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ابھی کل ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ رؤف کشمیری جو ہے، سیف اللہ کشمیری TTP کے جو کمانڈر ہیں، ان کے بیٹے بھی وہاں پر دیکھے گئے ہیں امن نذیر کے ساتھ. ان کا کیا کام ہے؟ وہ اسی دن وہاں پر کیوں نظر آئے ہیں جس دن کشمیر میں الیکشن تھا؟ اسی دن کیوں نظر آئے ہیں جس ٹائم پہ ان لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے؟ اس بات سے تو انہوں نے اپنے ثبوت خود ہی دے دی ہیں. اب ریاست کے پاس کھلا جواز موجود ہے، انہوں نے اپنے ثبوت خود دے دیے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ایک ہی جگہ سے یہ کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے ان کو آرڈر آتے ہیں، اور ان کا آپس میں جو گڑھ جوڑ ہے وہ اب یہ سیکیورٹی پہ معمور تھا. کس کی سیکیورٹی اور کس سے بچاؤ کر رہے ہو؟ خطرہ تو ہمیں تم لوگوں سے ہے. تم نے پرامن کشمیر کو جو ہے اتنے عرصے سے، اتنے دنوں سے جو ہے تم نے محصور کیا ہوا ہے، اتنے عرصے سے ان لوگوں کو پہ تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور امن خراب کیا ہوا ہے، برباد کیا ہوا ہے. تمہیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے اور اتنی سپورٹ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اوبویسلی سی بات ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کا واحد، ان کا باس، ان کا سرگنا، ان کا سرپرست بھارت ہے. گرفتاریوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی موجودہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا گرفتاریوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ اور گرفتاریوں کے بعد آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو سکے؟ گرفتاریوں کا حال یہ ہے کہ ان کے جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے امان اللہ اور یہ دوسرے سردار امان اللہ اور ان کے سارے ساتھی نذیر، خواجہ مہران، یہ سارے کھڑے ہو کے دعوے کرتے تھے، آؤ سامنے، یہ وہی ہیں جی تپتی سے ٹھوس کر جاسی، تو بوتے رکھ دے اور تپتی سے ٹھوس کر جاسی. یہ وہ لوگ ہیں تپے اور ٹھوس کر گئی ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ عوام کو اکیلا چھوڑ جائیں گے. یہ صرف اور صرف پے رول پہ ہیں، یہ آئے ہیں صرف 4 دن کا تماشا، کٹ پتلی تماشا دکھانے آئے ہیں. یہ جوکر ہیں، یہ ناچیں گے، گائیں گے، شور مچائیں گے. جب وقت آئے گا تو انہوں نے بھاگ جانا ہے، دوڑ جانا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیسک مقصد یہی ہے کہ یہ ان ملکوں کو پوری رسائی دینا چاہ رہے ہیں، بھارت کو پوری کھلے عام رسائی دینا چاہ رہے ہیں کہ آ کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ کے عمل دخل کرے اور گھس آئے. یہ ان کو یہ گھس بیٹھی ہیں، یہ ان کو بھی گھسانا چاہ رہی ہیں. اب یہ ہندو بنیے کا شروع سے شیوا ہے، بہت بڑے بڑے دعوے، بہت بڑی بڑی باتیں جب بنتی ہے تو پھر رفو چکر، گم ہو گئے، نظر نہیں آنا. اب اگر تم اتنے جیدار ہو، اگر تم اتنے زیادہ طاقتور ہو اور تم مخلص ہو اپنی کشمیری عوام کے حقوق کے ساتھ، جو کہ یہ نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تو یہ بھاگنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا
تم بزدل انسان ہو, صرف اور صرف تمہیں جو ہے اسی پے رول پہ بھیجا گیا ہے, صرف جو کردار تمہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. اس کے بعد جیسے ہی تمہارا کردار مکنے لگا ہے, تمہارے اوپر دائرہ تنگ ہونے لگا ہے, تم پہ گرفت ڈلنے لگی ہے, فورسز نے تمہیں سچ اور حق کی بات کے لیے بلایا ہے, تم اس سے پہلے بھاگ گئے ہو, کیونکہ تمہیں پتا تھا تم انتشار پھیلا رہے ہو. کیوں بھاگے ہو؟ اگر تم مخلص ہو تو اپنے عوام کا ساتھ دو نا. اگر تم اتنے مخلص ہو تو اتنے سخت ٹائم میں تمہیں تو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, جو کہ یہ جھوٹ ہے, دکھاوا ہے. صرف اور صرف سوشل میڈیا کی روح سے یہ لوگوں کو ابہام, یہ جو ہے نا ابہام پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. 5th جنریشن وار ہے یہ, جو ہے شروع سے میں بتا رہی ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے, جو کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے, لوگوں کی تہذیب کی جا رہی ہے. اور یہ اس کے پیش جہاں آپ دیکھیں گے BLA ہوگا, جہاں آپ دیکھیں گے تانے بانے ان کے بھارت سے ہیں. بھارت کے پے رول پہ جو لوگ ہیں انتہائی بزدل ہیں, انتہائی جو ہے آپ سامنے, اور ان کو اب ریاست کو کسی بھی افہام و تفہیم سے کام نہیں لینا چاہیے, کسی بھی جو ہے احساس سے یا کسی بھی سافٹ کارنر کی اب گنجائش باقی نہیں. کیونکہ اگر یہ انہوں نے کیا تو کل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ان کو فل فور گرفتاریاں ہونی چاہیے. 2-4 تو جکڑے گئے ہیں, لیکن جو بھاگ گئے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے فوراً. میڈم بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تفصیلات جانی کہ بھارتی ایکشن کمیٹی کس طرح سے بھارت کے کہنے کے اوپر یہ تمام چیزیں کر رہی ہے, لیکن ان قریب ان کا کلا کما جو ہے وہ ہونے والا ہے. مکمل طور پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیا جائے گا. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.